نعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأجمعين لا سيما إمام المبين أمير المؤمنين يعصوب الدين زينة المحراب والمسجد والمنبر قاسم طوبى وسقر ساقي حوض الكوثر أبي شبير وشبل الذي سمته حيدر إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نقطة الدائرة المطالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى لعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم والشاكين عنهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الإمام الحسيني عليه السلام لو لم يكن لكم الدين فكونوا في الدنيا أحرارا اللهم صل على محمد وعلى آج ایام اربعین کی مناسبتیں ہیں۔ اربعین امام حسین سے نزدیک، امام حسین سے منسوب چہلم آپ کے سامنے ہیں۔ تذکرہ ان امام حسین کے ساتھ جانثار ہونے والے افراد کا ہے جنہوں نے سرزمین کربلا کو اپنے لہو سے سرخرو کیا ہے، جنہوں نے پرچم اسلام کو اپنی کاوشوں سے سربلند کیا، جنہوں نے کلمہ لا الہ کے پرچم کو سبز ہوا زرد ہونے نہیں دیا، سرخرو کیا، سرنگو ہونے نہیں دیا۔ جب دنیا خدا کے وجود کا سوال کر رہی تھی تو 72 شہداء نے آ کر بتایا کہ ہمیں دیکھو کہ خدا ہے۔ شہداء کربلا نے ثابت کیا کہ دیکھو ہم توحید کی علامت ہیں، ہم اس شوق اور جانثاری سے شہید ہوتے ہیں، وجہ کیا کہ یقین ہے خدا کے ساتھ۔ شہداء کربلا نے یہ ثبوت دیا کہ تم بتاؤ خدا کا ثبوت کیا ہے، تو شہداء کربلا نے بتایا کہ دیکھو ہم خدا کے وجود کا ثبوت ہے۔ اگر دنیا کفر قدے میں ہے، اگر دنیا خدا سے انکار پر رکی ہوئی ہے، ہم اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ خدا ہے۔ اس حقیقت کو علامہ اقبال نے کیا بہترین الفاظ میں منظوم کیا ہے، ایک ہی مصرع ہوگا۔ اتنی بڑی حقیقت کو علامہ اقبال نے ایک ہی شعر میں بڑی حقیقت کو پرو دیا۔ علامہ اقبال نے انہوں نے ایک فارسی شعر میں کہا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ علامہ اقبال نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو 72 شہداء نے صحرائے کربلا پر لکھ دیا۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ شہداء کربلا نے اس صحرائے کربلا پر اپنے لاشوں سے لکھ دیا کہ خدا ہے، اور اس نے کہا نقش عنوان نجات ماں نوشت، انہوں نے ہماری نجات کا سامان مہیا کر دیا۔ شہداء کربلا نے بتا دیا کہ نجات کا راستہ کون سا ہے۔
شہدائے کربلا نے بتایا کہ آؤ اگر نجات چاہتے ہو تو امام حسین کے ساتھ آ جائے. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان کرام، آپ لوگ مستحضر ہیں تو کل جن باتوں پر میں روشنی ڈالا تھا مختصر سا اسی کو بتاتے ہوئے رکھتے مسئلہ. اگر آپ کے ذہن میں ہوگا جو کل جن متعلق پر روشنی ڈالا تھا میں کہ امام حسین مکتب آزادی ہے. پہلے جو ہے تھوڑا بہت مطلب رکھا تھا کہ امام حسین کے اقوال کی روشنی میں معنی اور مفہوم آزادی. اصل میں امام حسین آزادی کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ کربلا والوں کی زبان میں آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تھوڑی بہت روشنی کا ڈال سکا تھا. کل میں آپ کے سامنے رکھا کہ دنیا فریڈم کا معنی کیا سمجھتی ہے؟ آزادی کا. اور اسلام میں آزادی کا مطلب کیا ہے؟ اس میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی جسمانی طور پہ قید ہوتا ہے، مثلا کسی کو جیل میں ڈال دیے یا کسی کو مجبور کر دیے، تو کبھی آدمی جسمانی طور پہ مجبور ہے، ٹھیک ہے؟ یا بعض لوگ جو ہے وہ مجبور کر دیے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ کام کرنا ہی ہے، آپ کو مجبور ہے، آپ اسے ہٹ نہیں سکتے. تو کبھی غلامی جسمانی طور پر ہوتی ہے اور کبھی غلامی فکری طور پر ہوتی ہے. میں کل اس کے ساتھ آپ کے ساتھ نمونے رکھا کہ فکری طور پہ جو ہے وہ مجبور کر دیا جاتا. آزادی فکری نہیں ہوتی کہ بھائی ہم جو بول رہے ہیں وہی صحیح، اس کا کچھ نہیں سنا. یا بعض یہ بولا تھا بھائی آپ یہ بات سنو اسی پہ رکو اور دوسروں کو سننا ہی نہیں. فکری طور پہ مجبور کر دیا جاتا کہ بھائی ہم جو بولے وہی صحیح ہے، پھر آپ کہیں اور جو ہے تلاش پہ نہیں جائیے. فکری طور پہ مجبور کر دیا جاتا. میں کیونکہ ایک دم سے فکری مجبوری کیا ہوتی ہے وہ ایک دم سے وہ مطالب رکھ نہیں سکتا، اس لیے چھوڑ رہا ہوں. فکری دباؤ کیا ہوتا ہے یہ ایک بہت بہترین ٹاپک ہے اور تاریخ میں اس کے نمونے بہت ملیں گے آپ. اسلام کے بالمقابل اور خاص طور پہ جو حضرت علی کے مقابل پہ آئے نا ان سب کا طریقہ فکری مجبور کر دینے کا تھا. میں ایک جملے میں آپ کے سامنے پوری تاریخ سمیٹ کے رکھی، جتنے بھی حضرت علی کے مقابل کوئی مکتب بنائے سب کا طریقہ فکری طور پہ مجبور کر دینے کا ہے. ہم غور کر کے دیکھیں، میں اس موقع پہ وہ گنا نہیں سکتا اس لیے چھوڑ رہا ہوں اس موضوع کو کہ جتنے بھی حضرت علی کے مقابل آ کر کھڑے رہے، وہ جتنے مذہب رہے ہوں، جتنے فرقے رہے ہوں، جتنے شخصیتیں رہے ہوں، سب کا طریقہ فکری طور پہ مجبور بنا کے رکھنا تھا. حضرت علی نے آ کر فکری مکتب کھولا کہ صلوات کا سہارا دے. تو میں آپ کے سامنے مختصر سا کر رکھا کہ فکری آزادی کیا ہوتی ہے کہ آدمی اپنی فکر سے سوچے. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے، تیسری آزادی ہوتی ہے روحی آزادی، کہ آدمی کی روح قید میں نہیں رہے، آزاد رہے. آزادی روح یہاں تک میں کل لایا تھا. جسمانی آزادی، فکری آزادی اور روحی آزادی. یاد ہے ایک دو مطلب رکھ کے میں بات کو ختم کر دیتا ہوں. بجے گا گرام، ایک بار ہوتا ہے جسمانی آزادی اور ایک ہے فکری آزادی اور ایک ہے روحی آزادی. توجہ کیجیے، تین مرحلے میں بتایا. اچھا اس کے اگینسٹ میں کیا چیز ہوتی ہے؟ جو تین چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں کیا چیز ہوتی ہے؟ توجہ کیا سر؟ یہ تین چیزوں کے اپوزٹ میں کیا چیز ہوتی ہے؟ جسمانی آزادی، اس کے اپوزٹ میں ہوتا ہے قید میں رہنا، غلامی. دوسری چیز ہے فکری آزادی، ٹھیک ہے. اچھا فکری آزادی کے اگینسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ فکری آزادی اس کے مقابل میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے بالمقابل والی چیز کیا ہے؟ فکری آزادی اس کے مقابل ضد کی چیز کیا ہے؟ وہ ہے فکری آزادی کے مقابل میں آتا ہے جمود، یعنی جہاں پر کچھ سوچا نہ جائے. فکری آزادی کے مقابلے میں آتی ہے مذہبیت. توجہ کیسا نہیں رہا کو بہت ذمہ داری کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. فکری آزادی کے مقابل میں آتا ہے مذہبیت. آپ اس فیلڈ کے ہیں تو یہ بات نہیں بول سکتے، آپ ہمارے گروہ کے ہیں تو سوچ نہیں سکتے، آپ ہمارے فیلڈ کے ہیں تو آپ یہی ماننا. توجہ کیسا نہیں رہا. فکری آزادی کے مقابلے میں ہوتی ہے مذہبیت. توجہ کیسا نہیں رہا. مذہب صرف سوچ کے ماننے کی بنا پہ نہیں بنتے. جہاں جہالتوں کی حکومت ہوتی ہے
ان کے اوپر بھی مذہب کو لا دیا جاتا ہے. اگر جہالت کی بنا پہ مذہب اور فرقے نہ بنے ہوتے تو دنیا میں 73 فرقے نہ ہوتے. صلوات کے ساتھ فکری آزادی کے مقابلے میں ہوتے ہیں فرقے، یا فکری آزادی کی طرف ہوتے ہیں یا پھر فرقہ پرستیوں میں ہوتے ہیں. جہاں فرقہ پرستیوں میں پڑے ہوئے ہیں وہاں فکر نہیں ہے، اور جہاں روشنی فکر ہے پھر وہاں پہ فرقے نہیں ہے. دنیا 73 فرقوں میں بٹی ہوئی نہیں ہے، دنیا صرف 2 مسلکوں میں بٹی ہوئی ہے. یا آزادی فکر ہے جس کا نام حسینیت ہے، یا فکر مردہ ہے اس کا نام یزیدیت ہے. یا دنیا کی ذہنیت کھلی ہوئی ہے اور اسے مکتب حسینی کہا جاتا ہے، یا جہاں پر فکر ہلتی نہیں، جھلتی نہیں، کھلتی نہیں، اور اسے یزیدیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. جہاں فکر مردہ ہے وہ یزیدیت ہے، اور جہاں فکر آزاد ہے وہ حسینیت ہے. صلوات اور حسینیت، اذان گرامی بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ حسینیت فرقوں میں بٹ نہیں سکتی. توجہ کیا جائے گا، حسینیت گروہوں میں بڑھ نہیں سکتی، اور اگر گروہوں میں بڑھ جائے تو حسینیت ہو نہیں سکتی. حسینیت نام ہے بنائے ہوئے گروپوں کو توڑ دینے کا. امام حسین کا نام کبھی گروپوں میں جگڑا نہیں جا سکتا. امام حسین امام آزادی ہے. الغرض یہ کہ ایک شعر تھا کسی شاعر کا کہ غم حسین میں ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. غم حسین میں ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. اذان گرامی، یہ فرش عزا، یہ مکتب حسینی، یہ مدرسہ حسینی، یہ درسگاہ کربلائی، یہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. یہاں آپ کو شیعہ بھی ملیں گے، سنی فکر کے لوگ بھی ملیں گے، مسلمان بھی ملیں گے، غیر مسلمان بھی ملیں گے. امام حسین کا راستہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. ایک سوال جملہ میں اس بات کو اختتام کر لے آتا ہوں کہ توجہ کیسا میں تینوں باتیں آپ کے سامنے رکھا. ایک جسمانی آزادی، اور ایک فکری آزادی، اور ایک روحی آزادی. یہاں تک لانے کا ایک مقصد تھا میرا، وہ جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ شاید ممکن ہے کہ آدمی جسمانی طور پہ غلام رہے لیکن روحی اعتبار سے آزاد رہے. شاید آدمی جسمانی طور پہ قید میں ہے لیکن کیا پتا اس کی روح پروان چھوڑی ہو. ممکن ہے کہ شاید جسمانی اعتبار سے وہ قید میں ہو لیکن روحانی اعتبار سے وہ مقید نہ ہو بلکہ روحی اعتبار سے آزاد ہو. یہ ممکن ہے. ہم مجاہدین آزادی میں پڑھتے ہیں کہ لگ بھگ جتنے بھی مجاہدین آزادی تھے وہ سب کے سب قیدوں میں تھے. جسم قید تھے لیکن روح پروان چڑھ چکی تھی. آزادی ہندوستان میں بہت ملیں گے آپ کو، لگ بھگ سب کے سب جسمانی طور پہ جو ہے قید میں تھے لیکن روح نہیں، روح آزاد تھی، روح مقید نہیں تھی. یہ درس دیتی ہے کربلا. ان روحانی آزادیوں کا مرکز ہے کربلا. یہ روحی آزادی کا جو مدرسہ ہے اس مدرسے کا نام ہے کربلا. آؤ کربلا آزادی روح کی طرف بلاتی ہے. ایک صلوات کا تینوں باتیں آپ سامنے رکھا، جسمانی غلامی، فکری غلامی اور روحی غلامی. شاید جو جسمانی اعتبار سے جو قید میں ہے کیا پتا وہ روحانی اعتبار سے جو ہے آزاد رہا ہو. ضروری نہیں ہے. بہت ساروں کی جسم کو سولی پر چڑھا دیا گیا لیکن روح کو کہاں سولی پر چڑھا سکتے؟ جسم آپ کے اختیار میں سولی پہ چڑھا دیجئے، روح کو آپ کبھی سولی پر نہیں چڑھا سکتے. شاید جو جسمانی اعتبار سے قید میں ہو وہ روحی اعتبار سے آزاد ہو سکتا ہے لیکن جو فکری طور پہ غلام ہونا وہ کبھی روحی اعتبار سے پروان نہیں چل سکتا. فکر کا مرا ہوا روح کی طرف آ ہی نہیں سکتا. میں نے آپ کو پورے دونوں دن کے مجلس کا خلاصہ رکھ دیا.
جو فکری اعتبار سے مردہ ہو وہ روح کی حیات کی طرف نہیں آ سکتا. ایسا نا بھائی دونوں ان کی مجلس کا خلاصہ اپنے سامنے رکھ دیا. کہتے ہیں جس کی فکر بند ہے اس کی روح مردہ ہے. ایسا نہیں جو فکری اعتبار جس کا دروازہ فکر نہیں کھلا وہ منزل روح پہ آ نہیں سکتا. ایک بار دیگر صلوات کا سہارا. میں بات کو یہیں پہ روکتا ہوں. احسان گرامی یہ کربلا ہے. آؤ کربلا فکری اور روحی آزادی کی طرف بلاتی ہے. احسان گرامی فکر وزیر ہے, روح بادشاہ ہے. فکر کا تعلق عقل سے ہے, روح کا تعلق دل سے ہے. روح کہتے ہیں آدمی کے ایمان کو, ایمان کا تعلق آدمی کے دل سے. فکر وزارت کرتی ہے, دل بادشاہت کرتا ہے. فکر ایڈوائز دیتی ہے, مشورہ دیتی ہے, دل فیصلہ کرتا ہے. یہاں کا اختیار صرف مشورہ دینے کا ہے, یہاں کا اختیار اقدام کرنے کا ہے. فکر وزارت ہے, قلب کی حکومت ہے. اچھا عجیب نظام قدرت ہے کہ وزیر ہو کر اوپر بیٹھا ہوا ہے, بادشاہ ہو کر نیچے. فکر وزیر ہے, مشورہ دینا ہے اس کا کام. قلب بادشاہ ہے. یہ عجیب نظام قدرت ہے کہ وزیر کو اوپر بٹھایا گیا ہے اور بادشاہ کو نیچے. اگر آپ تاریخ اسلام دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو اور ایک کعبے کے بتوں کو توڑ دو. اب نظام قدرت سمجھ میں آیا, بادشاہ نیچے ہے, وزارت اوپر. ایک صلوات. یہ دینی کارگزاری کا طریقہ ہے کہ خود نیچے رہ کر اپنے ماننے والوں کو اوپر اٹھا لیتے. یہ دینی دستور حیات کا طریقہ ہے کہ ہادی خود نیچے رہ کر اپنے ماننے والے کو اوپر چڑھا دیتے ہیں. اچھا اگر آپ کو یہ دستور حیات دیکھنا ہو کہ یہ قدرت کا نظام کیا ہے کہ بادشاہ نیچے اور وزیر اوپر, اگر یہ حقیقت کی زندہ تصویر دیکھنا ہو تو غدیر کو دیکھ لو. رسول بادشاہ ہو کر نیچے ہیں, حضرت علی کو وزیر رکھ کے اپنے ہاتھوں پر بلند کر دیتے ہیں. پیغمبر اسلام خود نیچے ہیں اور اپنے وزیر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر دیے. دل نیچے ہے اور عقل کی حکومت. تو کربلا ہمیں آزادی کی طرف بلاتی ہے. کربلا ہمیں فکری اور روحی دونوں آزادی کی طرف بلاتی ہے. چلا اس کے بعد بھی میں وقت رہے گا تو یہاں تک میں لایا. چلا اس کے بعد بھی وقت ملے گا تو میں اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں, اس کو یہیں سے ادامہ کرتا ہوں کہ آزادی اور روح کے بھی اپنے اصول ہیں. اس کے بعد بھی انشاءاللہ ایسا نہیں کرنا. توجہ کیجیے گا کہ ہوا یہ کہ جب امام حسین کعبے سے نکلے اور امام حسین نے حج کو عمرے میں بدل دیا. میں آپ کے سامنے بھی جملہ رکھا کہ فکر کے مقابل میں مذہبیت ہوتی ہے. امام حسین نے حج کو عمرے میں بدل کر نکل گئے. کعبہ وہیں رہ چکا اور روح کعبہ نکل چکا. کیا کرنا, لوگ کعبے کو دیکھتے رہ گئے اور قبلہ امام ان کے سامنے سے چلا گیا. یہاں کعبہ ہے اور کعبے کا کعبہ ان کے سامنے سے جا رہا تھا. امام حسین نے حج کو عمرے میں بدل دیا اور بدلنے کے بعد امام حسین نے بتایا دیکھو تم کعبے کا طواف کر رہے ہو اور روح کعبہ بنا, تم حج کر رہے ہو, حج رکن دین ہے اور مجھے دیکھو میں اصل دین ہوں. امام حسین نے بتایا تم حج کر رہے ہو وہ رکن دین ہے, میں چھوڑ کر جا کر یہ بتا رہا ہوں دیکھو حج رکن دین ہے اور میری طرف آ جاؤ میں اصل دین ہوں. ایسا نہیں گرامی امام حسین نکلے. اب میں اس منظر کو پھر کبھی آؤں گا تو اس پر آؤں گا کہ یہاں پر ہوا کیا. امام حسین جو نکلے تو وہاں حادثات کیا ہوئے میں پھر رہوں گا. میں
ربط مصائب کے لیے یہاں پر لے آیا آپ کو کہ جب امام حسین کعبے سے نکلے، اب نکلنے کے بعد میں پورے کعبے والوں کا، پورے مکے والوں کا یہ نظریہ رہا کہ دیکھو امام حسین کو چھوڑ دو اور اب امام حسین کے ساتھ کوئی نہیں جائے. تب جو ایسا نہیں کرتا، پوروں کا فیصلہ یہ رہا کہ امام حسین کو جانے دو، امام حسین کے ساتھ کوئی نہیں آئے. امام حسین نکلے، نکلنے کے بعد منزل پر منزل جب جب رات ہوتی ایک ایک مقام پر امام حسین اپنا ٹھکانہ قرار دیتے تھے. دن میں سفر ہوتا، جب رات مغرب ہونے آتی تو امام حسین وہاں پر اپنا خیمہ نصب کر دیتے اور رات بھر وہیں رکتے. تو ہوا یہ کہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ بھائی کوئی بھی آدمی امام حسین کا ساتھ نہیں دے گا. جتنے بڑے بڑے ہیں سب کو کہہ دیا گیا تھا کہ کوئی امام حسین کا ساتھ نہیں دے گا. توجہ کیجیے گا، جو مفسرین تھے، جو محدثین تھے، جو حافظین قرآن تھے، جو بڑے بڑے امام مانے جاتے تھے، وہ سب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ امام حسین کا ساتھ نہیں دینا ہے. بعض لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی اپنی تفسیر لکھو، سب سے بڑا ضروری کام یہ ہے. بعض لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی آپ حدیث بیان کرو، سب سے بڑا کام یہ ہے. بعض لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھاؤ، امام جماعت بنو، سب سے بڑا کام یہ ہے. بعض لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی آپ جو ہے حافظین قرآن ہے، قرآن کو حفظ کرو، سب سے بڑا کام یہ ہے. بعض لوگ سجدوں میں تھے، بعض لوگ قرآن میں تھے، بعض لوگ سمجھ رہے تھے کہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ جا کر کعبے کا طواف کرو. امام حسین نے کہا نہ یہ سجدے کرنے کا وقت ہے، نہ یہ رکوع کرنے کا وقت ہے، نہ یہ قرآن پڑھنے کا وقت ہے. ارے سر جھکانے کا وقت نہیں ہوتا ہے، سر اٹھانے کا وقت ہے. سب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تفسیر سنانے کا وقت ہے. امام حسین نے فیصلہ کیا ارے تفسیر سنانے کا وقت نہیں ہوتا، یزید جیسے کا مقابل تلوار کھینچنے کا وقت ہے. سب یہ تشخیص دے رہے تھے کہ حدیث سننے سنانے کا وقت ہے. امام حسین نے کہا کہ نہیں، یہاں پر اب حدیث سننے سنانے میں ذلت رکھی ہوئی ہے. آؤ مسئلہ عزت اور ذلت کا ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں یزید جیسے کہ بالمقابل اور تلوار نکالنے کا وقت ہے. ایک سلوات کا سہارا. میں بس ربط مسائل کی طرف آ گیا کہ امام حسین نے یہ تشخیص دیا کہ کوئی میرے ساتھ نہیں آتا ہے تو نہیں آئے. امام حسین نکلے اور ایک مرتبہ جب رات ہوئی، میں بس جملے مسائل کی اور بات تمام، کہ جب ایک مقام پر رات ہوئی امام حسین نے وہاں پر اپنا خیمہ نصب کیا. جیسے امام حسین نے وہاں پر خیمہ نصب کیا تو وہ افراد جو حج کر آ رہے تھے ان میں سے ایک مشہور صحابی رسول خدا کے، وہ بھی حج میں تھے. جب امام حسین حج کو عمرے میں تبدیل کر نکل چکے تو وہ حج پورا کر پیچھے پیچھے امام حسین کے آ رہے تھے اور اپنے کاروان والوں سے کہا تھا کہ دیکھو جہاں امام حسین اپنا خیمہ نصب کرے وہاں پر خیمہ نصب ہونے نہیں دینا. جہاں امام حسین کا خیمہ نصب ہونے والا ہے اس سے کچھ منزل پہلے اپنا خیمہ نصب کرنا تاکہ امام سے اپنا مواجہہ ہی نہ ہو، امام سے اپنی بات چیت سلام دعا ہی نہ ہو. تو ہوا یہ کہ ہوتے 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 تقدیر کھینچ لائی اور اتفاقاً جہاں امام حسین کے کاروان کی شام ہوئی تھی وہیں پر جناب زہیر بن قین کی بھی شام ہوئی اور دونوں کا خیمہ آمنے سامنے آ کر نصب ہوا. اب عزیزان گرامی دیکھیں، توجہ کیجیے عزیزان گرامی، جملہ عرض کر رہا ہوں. اگر آدمی فکری اعتبار پہ سویا ہو تو اس کو کبھی نہیں اٹھایا جا سکتا. ایسا کیا کہنا، نہیں اٹھایا جا سکتا. لیکن اگر فکری اعتبار سے بیدار ہو لیکن اگر عقل پہ گرد و غبار اگر جم چکی ہو تو اس دھول کو صاف کیا جا سکتا ہے. اگر تلوار ہی نہیں ہے تو مسئلہ ہی کچھ کٹے گا ہی نہیں، لیکن اگر تلوار کو زنگ لگ چکا ہے تو اسے تھوڑا گھس کر جو ہے وہ سیکل کیا جا سکتا ہے. تو انہیں زنگ لگی ہوئی تلواروں میں سے ایک تھے حضرت زہیر بن قین. ہوا یہ کہ پورا سماج بول رہا ہے، پورے پڑھے لکھے بول رہے ہیں، پورے معظم اثرات بول رہے ہیں، سب اچھے برے سب بول رہے ہیں کہ امام حسین کا ساتھ نہ دو. تو زہیر بن قین نے فیصلہ کیا کہ نہیں بھائی، جب پورا عالم اسلام بول رہا ہے کہ امام حسین کا ساتھ نہ دو تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ امام حسین کا ساتھ نہیں دوں گا. اب رات کو امام حسین کے خیمے سے امام حسین نے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ جا کر زہیر بن قین کو کہو کہ میں انہیں بلا رہا ہوں. زہیر بن قین نے جیسے سنا کہ امام حسین نے بلایا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ وہ جس چیز کا ڈر تھا مجھے وہی ہو گیا. اب امام حسین نے بلا لیا، اب نہ جاؤں تو بری بات، اور جانا
تفصیلات میں نظر نہیں آ رہا. تو ایک مرتبہ جناب زہیر بن قین کی زوجہ نے کہا کہ اے زہیر، ارے جا کے دیکھ تو صحیح وہ فرزند رسول ہے، آخر وہ بلا کیوں رہے ہیں؟ یہ بات سن تو صحیح، اگر سمجھ میں نہ آئے تو انکار کر دینا، لیکن فرزند رسول تمہیں بلا رہے، جاؤ جا کر سنو تو صحیح. ایک مرتبہ جناب زہیر بن قین آئے. آنے کے بعد امام حسین اور جناب زہیر بن قین میں گفتگو ہوئی. اب کیا گفتگو ہوئی وہ تو سربند ہے، وہ تو راز ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ حضرت زہیر بن قین کو امام حسین نے کہا تھا کہ اے زہیر، وہ افراد جن کا نام شہداء کربلا میں ہے ان میں سے ایک تم بھی ہو، اور زہیر تم میرے ساتھ ہو، تم شہداء کربلا میں شامل ہو. عزیزان گرامی، روایتیں لکھتی ہیں کہ ایک مسلسل ایک بڑی طولانی رات تک گفتگو ہوئی حضرت زہیر بن قین میں اور امام حسین میں. اب ہوا یہ کہ جو ذہن پہ گرد جمی تھی ہٹ گئی. اب جیسے ہی ہٹی، حضرت زہیر بن آنے کے بعد اپنا پورا سر و سامان تجارت سب چھوڑ دیا، اپنی زوجہ کو طلاق دے دیا، یہ کہہ کہ کل تم پر مشکل نہ ہے، اور سارا سامان لٹا دیا، دے دیا، بخش دیا، اور یک کو تنہا حضرت زہیر بن قین امام حسین کے ہمراہ ہو گئے. عزیزان گرامی، یہاں سے روایتوں کا سلسلہ قرآنی ہے، لیکن میں رفتے مسائل تک آ جا رہا ہوں کہ یہ زہیر بن قین جن کی عمر بڑی زیادہ تھی. عزیزان گرامی، کل میں نے حضرت حر کا تذکرہ کیا تھا، شاید حضرت حبیب کا تذکرہ کرنے کا موقع شاید نہ ملے، لیکن میں 3 لوگوں کا نام یہاں پر رکھ دے رہا ہوں جو شہداء کربلا میں اور اصحاب امام حسین میں بڑے عظیم شخصیتیں ہیں. بس 2 جملے ان کے اور بات تمام. ایک حضرت حر دلاور، دوسرے حضرت حبیب بن مظاہر اسدی، تیسرے حضرت زہیر بن قین. عزیزان گرامی، یہ 3 بڑے بزرگ وہ افراد ہیں کہ روایتوں کو دیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کربلا کا سورج نکل چکا تھا، طلوع آفتاب سے لے کر ظہر عاشور تک، طلوع آفتاب سے لے کر ظہر عاشورہ تک پورے میدان کربلا کو ان 3 صحابیوں نے سنبھال کے رکھا ہے. میں نے جو روایتیں اور مخاطل دیکھے ہیں، سورج کے نکلنے سے پہلے جو اصحاب گئے وہ دوسرے تھے، اور ظہر کے بعد جو گئے وہ اصحاب دوسرے ہیں، اور ظہر عاشور سے پہلے امام حسین کی اولاد میں سے کوئی کربلا کے میدان کی طرف نہیں گیا. توجہ کیسا نہیں رہا؟ ظہر عاشور جب امام حسین کے پورے اصحاب شہید ہو گئے، تب اولاد امام حسین میدان کربلا کی طرف گئے. عزیزان گرامی، یہ تینوں صحابیوں کی عظمت ہے کہ کبھی بوڑھے حبیب ابن مظاہر میدان کی طرف جاتے، جنگ لڑتے، اور جنگ ایسی لڑتے کہ کوئی دشمن ان کے نزدیک نہ آتا تھا. پورے اعداء کے لشکر کو دور بھگا کر جب زخمی ہوتے تو حضرت حبیب پلٹ کر امام حسین کی طرف آتے، اور جب حضرت حبیب زخمی ہو کر آتے تو پھر حضرت حر کا حملہ ہوتا، اور حر دلاور پورے میدان لشکر میں پورے اعداء کے لشکر کو دور تک بھگاتے، اور پھر حضرت حر دوبارہ آتے. عزیزان گرامی، جب پورے لشکر کو دور تک بھگا کر زخمی ہو کر حضرت حر آتے، پھر اب حضرت زہیر بن قین کا حملہ ہوتا، اور حضرت زہیر بن قین دور تک پورے لشکر کو بھگاتے اور دوبارہ میدان کی طرف، دوبارہ خیموں کی طرف آتے. عزیزان گرامی، ایسی تصویر رہی ہوگی میدان کربلا کی کہ یہ 3 ایسے بہادر ہیں شہداء کربلا میں کہ کبھی زہیر جاتے، کبھی حبیب جاتے، کبھی حر جاتے. یہ 3 ایسے بہادر تھے جنہوں نے سارے میدان کربلا کا کارزار ظہر عاشور تک سنبھالا رہا. یہ 3 شہداء کربلا میں ایسے بوڑھے ہیں جنہوں نے طلوع آفتاب سے لے کر ظہر عاشور تک پورے میدان کربلا کو سنبھالے رکھا. ہاں عزیزان گرامی، جب ظہر عاشور ہوئی، جب حضرت حبیب شہید ہو چکے، جب حضرت حر شہید ہو چکے، اور ایک مرتبہ جناب زہیر جب بن چکے تھے، ہاں عزیزان گرامی، ایک مرتبہ آذان ظہر ہوئی اور امام حسین نے حکم دیا کہ ارے آ جاؤ نماز ظہر کو انجام دیتے ہیں. ہاں عزیزان گرامی، امام حسین کی امامت تھی اور تمام صحابی اور بنی ہاشم کے جوان
امام حسین کے پیچھے نماز جماعت پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ تیروں کی بوچھار ہونے لگی. ارے امام حسین کا رخ قبلے کا رخ تھا اور امام حسین نماز ظہر پڑھا رہے تھے. ارے حضرت زہیر امام حسین اور لشکر کے بیچ میں اپنے سینے کو سپر کیے ہوئے کھڑے تھے. ہاں عزیزان گرامی، تمام لشکر اعداء کی طرف سے تیروں کی بوچھار ہونے لگی اور ادھر حضرت زہیر جو صبح عاشور سے ظہر عاشور تک بار بار حملے کر حضرت زہیر بن خیل زخموں سے چور چور اور تکن سے اپنا حوصلہ کھو رہے تھے. ہاں عزیزان گرامی، ادھر امام حسین تھے، ادھر لشکر اعداء سے بارش کی طرح تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور بیچ میں حضرت زہیر بن خیل کھڑے ہوئے تھے. ہاں عزیزان گرامی، یہ مرتبہ ہے شہدائے کربلا کا، یہ مرتبہ ہے اصحاب حسینی کا، یہ مرتبہ ہے جانثاران وفاداران امام حسین کا. ادھر سے تیروں کی بارش ہوتی رہی، ادھر زہیر بن خیل اپنے سینے کو سپر بنائے ہوئے امام حسین کے بالمقابل کھڑے ہوئے تھے. ارے کبھی تیر آتا تو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے تھے، ارے اس طرف سے کبھی تیر آتا تو اپنے سینے پر لے لیتے تھے، ارے کبھی اس طرف سے تیر آتا تو اپنے ماتھے پر لے لیتے. عزیزان گرامی، تاریخ گواہ رہی جب تک امام حسین کی نماز برپا تھی اور جب تک حضرت زہیر کی جان میں جان رہی، ارے ایک بھی تیر زہیر بن خیل نے امام حسین تک آنے نہ دیا. ارے جب تیروں سے چندی ہو چکے تھے، ادھر امام حسین کی نماز تمام ہوئی، ادھر امام حسین نے نماز کا سلام پھیرا، ادھر زہیر بن خیل نے اپنی زندگی کو سلام کہا. ارے تیروں میں چنی ہو کر ایک مرتبہ حضرت زہیر بن خیل امام حسین کے زانوں پر گرے، گرتے ہی جملہ عرض کیا، یا مولا قد وفیت، اے مولا کیا میں نے آپ سے وعدہ وفا کیا. امام حسین نے بڑے درد مندی سے کہا، قد وفیتا، ارے زہیر، ارے تم نے وفا نہیں کی تو ارے پھر کس نے وفا کی. ہاں زہیر، بے شک تم نے ہم سے وفا کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائه وتسليما لأمره ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا اس قصے سے کو ہم سبھی سے قبول فرما. خدایا ہمیں تیرا اہل بیت کا زیادہ سے تذکرہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا ہمارے علم حاصل کرنے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا دنیا میں جہاں جہاں پر مظلومین ہیں ان کی نصرت فرما. خدایا خاص طور پہ فلسطین اور غزہ میں جو ابھی بھوکمری کے حالات گزر رہے ہیں، خدا جو پہلے حضرت زہیر بن خیل اصحاب امام حسین تھے، خدایا ان کو اوپر سے